ظہور حجت خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا عن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ پروردگار تجھے اپنے کریمی کا واسطہ امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ امام زمانہ کے وسیلے سے بانیان خمسہ اس پوری تنظیم کے تمام افراد کو میرا مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس تنظیم کے جتنے ارکان ہیں میرا مالک سب کو صحت و سلامتی والی زندگیاں عطا فرما، ان کی کوشش کاوش اپنی دربار میں قبول فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے حاضرین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو وقت کے محمد کی جلدی زیارت نصیب فرما۔ میری اب سب کی نوکری قبول ہو، میرے مولا کو ظہور و مل کے صلوات اللہ صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ ثم الصلاۃ والسلام علی سید الکریم وآلہ صراط المستقیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو العلی العظیم۔ ایک مل کے صلوات اللہ صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ ایک اعلان سننے 2150 ایک موٹر سائیکل ہے، جس کا بھی کھڑا ہے وہ ذرا سائڈ پہ کرنے کو پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک صلوات کی تلاوت تو فرمائیں اللہم صلی علی۔ ساجد نیّر صاحب کا بھی ایک حکم ہے، ان کے حکم کی تعمیل میں آخر میں کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری عادت نہیں جو میری عبادت ہے، وہ میری زندگی کا مقصد ہے شہنشاہ ولایت مولا امیر کائنات کی ولایت آپ تک پہنچانا۔ وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سنانا ہے۔ نام علی ضروری ہے نام نبی کے ساتھ۔ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو نئی نئی باتیں سناؤں۔ نام علی ضروری ہے نام نبی کے ساتھ۔ پہنچیے میری گل۔ نام علی ضروری ہے نام نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ نام علی ضروری ہے نام نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ بندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ ایک واقعہ تھا، وہ میں نے کوڈ کر دیا۔ آپ چپ بیٹھے نا، 2 سطریں آپ کو سناتا ہوں، میں نے پڑھنا عنوان ہی ہے امامت کی۔ آپ خاموش بیٹھیں یا آپ کے لیے پڑھ لو۔ امامت کی گواہی دی ہے بے شک سنگ اسود نے۔ سنگ اسود کا پتہ ہے، یہ جڑا کعبے لگے حجر اسود کالا پتھر۔ امامت کی گواہی دی ہے بے شک سنگ اسود نے، جو حق پر بات آ جائے تو پتھر بول پڑتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہیں، بات شروع ہو گئی۔ اپنے وقت کے اندر پڑھنا ہے جو باقیوں نے بھی پڑھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرعون کے سامنے، فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے مخلوق کو برباد مت کر، ان کو گمراہ مت کر۔ اگر تو واقعی خدا ہے، میں بہت پیاری بات آپ کو سنانے والا ہوں، اگر تو واقعی خدا ہے تو پھر ایسا کر کے جو میرا خدا ہے وہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال دے۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دو یار، مہربانی سے، بہت مہربانی۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہر جملہ میں دعا کروں نہ کروں، زبانی نہ کروں، میرے دل میں آپ سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تو خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ نہ نکال سکا وہ خدا، یعنی جھوٹا خدا تھا، سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا۔ پریشان تو نہیں؟ مولا کو سلامت رکھیں۔ جب دربار سے باہر نکلے نا جناب ابراہیم، ایک بوڑھا بزرگ 70-80 سال کا، وہ جناب ابراہیم کے سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں آپ اللہ کے صدیق نبی ہیں، خلیل نبی ہیں۔ بھٹی صاحب، اللہ کے صدیق اور خلیل نبی ہیں۔ ایک بات کا جواب آپ مجھے دیں، اگر یہ فرعون
سورج کو مغرب سے نکال دیتا، آپ اسے خدا مان جاتے؟ مرضی یار، آپ کی اپنی مرضی ہے، مہربانی۔ ہاں، اگر یہ نکال دیتا تو آپ اس کو خدا مان جاتے؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں بالکل مان جاتا۔ ہائے ہائے، میں بالکل مان جاتا، کیونکہ جناب ابراہیم کو یقین تھا کہ جھوٹا خدا کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب وہ بوڑھا، اس نے یہ بات سنی نا کہ اگر یہ نکال دیتا سورج کو مغرب سے، تو سننے والے بیٹھے علی کیا ہے، تو اس کو ابراہیم خدا مان جاتے۔ جلدی سے گھر آیا، اپنے سارے قبیلے کو جمع کیا، کہتے سنو میری عمر ہو گئی 80 سال، میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یاد رکھو جو بھی مغرب سے سورج کو نکالے اسے خدا مان جانا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جو بھی مغرب سے سورج کو نکالے اسے خدا مان جانا۔ اچھا، مولا علی کا نام آپ کو پتہ ہے؟ مولا علی نو جان دے ہو یا دسنا بوسی بھی علی کون ہے؟ مغرب سے سورج کو کسی نے نکالا؟ بولو تو صحیح، نکالا کہ نہیں نکالا؟ کس نے نکالا؟ میرے مولا علی نے۔ کتنی بار زوار جی؟ 3 مرتبہ علماء کرام فرماتے ہیں، لیکن 2 مرتبہ تو ذاکر بھی پڑھتے ہیں۔ ردت لہو شمس مرتین، 2 مرتبہ علی کے لیے سورج مغرب سے نکلا۔ کمال کی بات ہے، علی نے نکالا اور 2 بار نکالا۔ سرکار سے پوچھا کہ میرے مولا مصطفیٰ سے کہ یہ قیامت کب آگی؟ قیامت کب آگی؟ سرکار نے فوراً فرمایا، کالا ہینا طلوع الشمس من المغرب، جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا قیامت آ جائے گی۔ بھئی یہ میں آپ کو چھوٹی بات تو نہیں سنا رہا، سرکار نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا قیامت آ جائے گی۔ پہلا جملہ مولا کی شان کا سنو، کسے کہتے ہیں؟ علی، خدا کی قسم جو مغرب سے سورج کو بھی نکالے قیامت بھی نہ آنے دے۔ سورج کو مولا نے نکالا 2 مرتبہ۔ بسم اللہ، صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ ایک نواں کلمہ میں یاد کروا چھوڑے، صلوات با جماعت با آواز بلند تلاوت فرمائیں۔ میں نے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ میرے سامنے ٹائم ہے، 2 مرتبہ میرے مولا علی نے سورج کو نکالا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ اگر کسی کو یقین نہ آئے، دشمن بھی مانتا ہے، مسجد موجود ہے، مسجد رد الشمس موجود ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو سنا تو ہوگا، مسجد ہے رد الشمس۔ میرے مولا میرے کائنات جنگ صفین سے واپس کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مقام ہے جو ایسی سرزمین ہے جیسے یہ آپ کی چٹائی ہے، بھورے رنگ کی ایک سرزمین ہے۔ اس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک بندہ ہے مولا کا مؤذن ہے جس کا نام ہے جویریہ بن مسہر۔ توجہ کے ساتھ میری بات سنیے ذرا، کیونکہ پھر جب بات ادھر ادھر ہوتی ہے میں پھر مجلس چھوڑ دیتا ہوں، جب تک وہ معاملہ ٹھیک نہ ہو میں تب تک خاموش ہی رہتا ہوں۔ جویریہ بن مسہر یہ کہتے ہیں مولا ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان دے نماز پڑھیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ہے وادی معذبہ، یہاں اللہ نے عذاب بھیجا ہوا ہے اور ایسی سرزمین پر نماز نہیں پڑھتے، میرے ساتھ سفر کرو، یہ وادی عبور کریں گے، آگے جا کر نماز پڑھیں گے۔ خدا کی قسم جب علی نے یہ اعلان کیا، علی والے تھوڑا میرے ساتھ ہی ہے، جب علی نے یہ اعلان کیا نا، جو نماز کو اہمیت دے رہے تھے انہوں نے نماز پڑھی، جن کی نظر میں علی افضل تھا وہ ساتھ چل پڑے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جو علی کو نماز سمجھتے تھے وہ علی کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد سفر کرتے کرتے وقت اتنا گزر گیا کہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، جو میں آپ کو عنوان سنا رہا ہوں اسی پر بات ہو رہی ہے۔ مغرب کا وقت ہونے لگا، اب جویریہ کہتے کہ مولا اب تو مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ فوراً مولا فرماتے اور جویریہ اذن للصلاۃ الظہر والعصر، میں علی تجھے حکم دیتا ہوں ظہر اور عصر کی اذان دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا حسین آپ کو سلامت رکھیں، تھوڑا ساتھ یہ کریں، ایسی باتوں پر بھی مشکل۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں ظہر اور عصر کی اذان دے۔ کہتے ہیں مولا سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کا وقت ہے، میں اذان کیسے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ظہر کی اذان دوں اور ظہر کا وقت ہو جائے؟ مولا فرماتے ہیں تو علی کے ساتھ کھڑا ہے، علی بھی تیرے ساتھ ہے،
تو میرے ساتھ ہے میں تیرے ساتھ ہوں. پھر سن، بلال کہا جس کو وہ ابھرنے نہیں دیتا، اور مظفر کہا جس کو وہ اترنے نہیں دیتا. بلال کہا جس کو وہ ابھرنے نہیں دیتا، مظفر کیا جس کو، ابو مظفر وارسی، مظفر کیا جس کو وہ اترنے نہیں دیتا. تو اذان دے. جویریہ کہتے ہیں میں نے اذان دی، کیا دیکھتا ہوں سورج ظہر کے وقت پہ آ گیا، اور ہم سب نے ظہر کی نماز پڑھی. میں بس آخری 2 باتیں کر کے میں بالکل قریب آ گیا. اب علمی شخصیت میرے بعد بھی تشریف فرمائے. پوچھیں اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیں. ہر بات کا پتہ مجھے بھی نہیں ہے، ہر بات کا پتہ آپ کو بھی نہیں ہے. ہر بندے کے پاس علم محدود ہوتا ہے. سورج 2 وقت میں سجدہ کرتا ہوتا ہے. سورج کتنے وقت سجدہ کرتا ہے جی؟ جو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح اور سجدہ ہر مخلوق کرتی ہے. سورج 2 وقت میں سجدہ کرتا ہے، ایک قبل طلوع سے پہلے، ایک جب وہ غروب ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اس کا سجدہ طویل ہوتا ہے. ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر علی نے اشارہ کیا یا علی یا علی. اس وقت سورج کس حالت میں تھا جی؟ سجدے کی حالت میں. سورج کس حالت میں تھا؟ سجدے کی حالت میں. جو اللہ کے سب سے بڑے نظام شمسی کے سربراہ کو سجدے کی حالت میں واپس بلائے اسے علی کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. بس آخری بات میں، اور وقت میرے سامنے، 2 جملے میں نے مصاحب کے پڑھنے ہیں. علی کی قوت خرید کیا ہے؟ اگر علی کسی میدان میں ضربت چلائے تو ثقلین کی بندگی کو پائے. اگر علی حالت رکوع میں کسی کو زکوٰۃ دے دے تو آیت بھی ملے، ولایت بھی ملے. اور اگر علی توجہات کا طالب، اور اگر علی کسی کی مرضی سے بستر مصطفیٰ پہ سو جائے تو پھر اللہ کی مرضیاں خرید لے. مولا علی بستر مصطفیٰ پہ سوئے ہیں؟ سوئے کہ نہیں سوئے؟ تو ساتھ میں چپ کر کے بیٹھو جی، تو سارے سوتے ہو. بستر مصطفیٰ پہ علی سوئے. خدا کی قسم سوئے نہیں، سلائے گئے. سوئے نہیں، سلائے گئے. ہمارے برادران جو ہیں وہ بڑا اعتراض کرتے ہیں جی علی کا قد چھوٹا تھا، علی کا قد درمیانہ تھا، اور باقی جو تھے وہ بڑے بڑے تھے، اور باقی جو تھے وہ بڑے بڑے تھے، اور علی کا قد درمیانہ تھا. میرے شہر کے ایک شاعر ریاض رحمانی نے قلم اٹھائی، اہل سنت شاعر، اس نے کہا بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی سونے دے بستر تے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بیا کوئی سم نہیں سکدا. آپ کو سرائے کی سمجھ میں آتی ہے؟ بیا کوئی سم نہیں سکدا نبی سونے دے بستر تے. علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے. بس آخری بات ہے، ایک جملہ مصاحب کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا میرے آقا مصطفیٰ نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے بستر پہ سوئے؟ سب نے کہا ہماری تو کب سے آرزو تھی کہ ہم مصطفیٰ کے بستر پہ سوئیں. علی جاں آقا یہ تو سعادت ہے. نبی فرماتے ہیں سعادت کے ساتھ شہادت بھی ہے. اکلی سعادت کو نہیں، ساتھ میں شہادت بھی ہے. جب شہادت کا پھر کہتے ہیں جی پھر ضرور بستر پہ سونا ہے. آپ بستر لپیٹ لیں اور اپنے کندھے پہ رکھ کے بستر ساتھ لے کے جائیں. سرکار فرماتے ہیں یہ میری سنت نہیں ہے. نعرہ حیدری. بس جناب عنوان میں انشاءاللہ پھر کبھی ایک جملہ جو حکم اس کی تعمیل میں سنا دیتا ہوں. حسین بادشاہ کے زوار کا جو مقام ہے، خدا کی قسم اس کے لیے کم از کم ایک اشرہ چاہیے کہ سنایا جائے کہ زائر حسینی کا مقام کیا ہے. اتنا سمجھ لیں اہل علم دوست تشریف فرما ہیں. روایت میں موجود ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی ایسا سمجھے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. لیکن ایک گزارش کرتا چلوں، اور آخری بات، کہ کم از کم جو زوار اور زائر حسینی جب واپس آئے تو کم از کم جنہوں نے زواری نہیں کی ان کو یہ تو محسوس ہو کہ یہ زوار ہے. وہ چراغ بن کے رہے، وہ چلے تو زوار لگے، وہ بولے تو زوار لگے، وہ بیٹھے تو زوار لگے. اس کی ہر ایک ادا میں زواری نظر آئے نا. یہ نہ ہو کہ زواری بھی کرے پھر بعد میں وہی دکانداری بھی کرے. نعرہ حیدری. عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا.
ذاکرین پڑھتے ہیں، میں اکثر آپ کو یہ جملہ ضرور سناتا ہوں، اس گھر پہ مصیبت نہیں آتی. پڑھتے ہیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت، یہ غلط پڑھتے ہیں. عزت جو بڑی تھی تو امتحان بھی بڑا تھا. اس گھر پہ بڑا امتحان آئے، مالک آپ کو سلامت رکھیں. بس درد کے 2 جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہر شب جمعہ میرے آقا محمد مصطفیٰ 1.25 لاکھ ایام ازا قریب آ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء کو لے کر حسین بادشاہ کے روضے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قد شکرت لکا یا حسین، اے حسین میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فوراً میرے حسین بادشاہ فرماتے ہیں، وقت میرے پاس تھوڑا ہے وگرنہ اسی پہ میں آپ کو کافی مصائب سناتا. فوراً میرے حسین بادشاہ کی آواز آتی ہے، نانا جس طرح 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ آپ میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں نا، میں حسین ایک عرض کرتا ہوں اسی طرح میں بھی چلتا ہوں، ہم سارے مل کے شام چلتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، میری پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں. ہم چل کر شام والی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنا میں دین پہ احسان کر چکا اس سے کئی گنا زیادہ میری ہمشیرہ وہ ہمارے دین پہ احسان کر چکی. آپ عزادار ہیں. درد کے جملے میرے پاس 2 ہیں، اس کے بعد میں ممبر چھوڑنے والا ہوں. سب سے بڑا نقصان میدان کربلا میں حسین کے اور بھی بڑے نقصان ہوئے ہیں. 28 رجب کو حسین ضعیف نہیں تھے، یہ روایت کے جملے بھی ہیں، علماء کرام بھی پڑھ چکے ہیں. 28 رجب کو حسین جوان تھا. علماء فرماتے ہیں بڑھاپے کی 3-4 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی بینائی، دوسری نشانی کمر جھک جائے، تیسری نشانی بال سفید ہو جائے. 28 رجب کو حسین جوان تھا. یہ نہ ہوتا 10ویں کا دن جب اکبر کے لاشے پہ آیا تو بینائی کمزور ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب عباس کے لاشے کو اٹھایا تو کمر ٹوٹ گئی. جب اصغر کے گلے سے تیر نکالا تو اس وقت بال سفید ہو گئے. عزاداروں، سب سے بڑا نقصان میدان کربلا میں جو حسین کا ہوا ہے نا، وہ ہوا ہے عباس کا. جب عباس نے زین چھوڑی ہے نا، رو کے میرے مولا فرماتے ہیں عباس تو نے تو زین چھوڑ دی ہے نا میرے یار، لیکن آج کے بعد وہ آنکھیں سکون سے سوئیں گی جو تیرے خوف سے سوتی نہیں تھی. لیکن آج کے بعد نہ میری بہنیں سوئیں گی نہ میری بیٹیاں سوئیں گی. اتنا غصہ تھا نا ان شامیوں حرامیوں کو جناب عباس پر. جب عباس نے زین چھوڑی نا، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، میری پاک میں بھی آپ کو اس گھر کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دیں. جب جناب عباس نے زین چھوڑی ہے نا، جو جملے پڑھے ہیں جو سنے ہیں سن کے پھر پڑھ کے پھر تحقیق کر کے پھر سنا رہا ہوں. جب جناب عباس نے زین چھوڑی ہے نا، اتنے حرامی ٹوٹے ہیں جناب عباس پہ کہ جناب عباس کی لاش کے ٹکڑے نیزوں میں پرو پرو کے بلند کر کر کے کہتے تھے حسین اسی کے سہارے پہ اپنی بہنوں کو لے کے آیا تھا، اب بلا عباس کو جو تیری بہنوں کے پردے بچائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ. بآواز بلند صلوات. کہتا ہوں بار بار میری بات مان لے، کر شاہ کے غم سے پیار میری بات مان لے. جنت کی فکر چھوڑ دے مجلس میں آ کے بیٹھ، جنت کی فکر چھوڑ دے مجلس میں آ کے بیٹھ. موسم ہے سازگار میری بات مان لے. بدعت جو کہہ رہے ہیں عزائے حسین کو، بدعت جو کہہ رہے ہیں عزائے حسین کو، کر ان پہ بے شمار میری بات مان لے. اب آپ کے سامنے جناب عزت مآب علامہ حسن رضا باقر صاحب ذکر محمد البیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد